نے یہ بتایا کہ کچھ بہتر اقدامات ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم بہتر اقدام ہے. ہم نے انٹرنیشنل انسٹرومنٹ سائن کیے، اچھی بات ہے، ریٹیفائی کیے ہیں. سیکسول ہراسمنٹ کا قانون بنایا، اچھی بات ہے. اور بنیادی حقوق مانا گیا ہے، تعلیم کا بنیادی حقوق مانا گیا ہے، یہ بتائیں. لیکن جو وائلیشنز ہیں وہ برابر جاری ہیں. اسی طریقے سے عورتوں کے خلاف تشدد جاری ہے. جو غیر مسلم شہری ہیں پاکستان کے، جنہیں اقلیتیں کہا جاتا ہے، ان کے خلاف 2010 بہت برا سال تھا. وہ مارے بھی گئے، ان پہ حق تلفی بھی ہوئی. تو یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. دیکھیے بہتری کیسے آئے گی. ہم ایک تو دنیا میں اس وقت سب سے بڑے شکار ہیں ٹیررزم کا، اور ہم باقاعدہ حالت جنگ میں ہیں ٹیررزم کے خلاف. فوج ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارے شہر نشانہ بن رہے ہیں، ٹارگٹ بن رہے ہیں. اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، وہ بہت تشویشناک ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، اور کہیں بھی گھر سے نکلتے وقت لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ان حالات میں اکنامک کنڈیشنز بہت بری ہیں. ان حالات میں حکومت ان مسائل کی طرف توجہ دینے کے قابل نہیں ہو سکی جن مسائل پہ اس کو ایز الیکٹڈ گورنمنٹ توجہ دینی چاہیے تھی اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے تھے. اس میں سکت نہیں رہی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اور اس کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. اس میں ٹارگٹ کلنگ ہو، اس میں ٹیررسٹ ایکٹس ہوں، اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوں، یہ سب لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں. اور اس کا تعلق براہ راست جو ہے وہ رول آف لا سے ہے. سیاسی جماعتیں اپنا کام جانتی نہیں ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ اتنے عرصے تک رہا کہ سیاسی جماعتیں اپنا کام بھول گئی ہیں. ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہے. وہ صرف اپنے الیکشن آفس میں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں. تو جب تک سیاسی جماعتیں لوگوں سے جوڑیں گی نہیں، لوگوں کے معاملات سمجھیں گی نہیں. جیسے مثال کے طور پر فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں، بھئی حکومت نہیں کچھ کر رہی ہے تو ممبران پارلیمنٹ جائیں وہاں پہ دیکھیں ان کی حالت، مگر وہ نہیں کرتے.